قرآن مجید فرقان حمید کے 24ویں پارے سورہ زمر کی آیا مقصہ کا حصہ میں نے تلاوت کی ہے۔ خالق ارض و سما مجھے حق کہنے کی توفیق فرمائے، مجھے اور آپ سب کو حق سنا کر اس پر عمل کر کے عمل پہ استقامت فرما کر دوسروں تک پہنچانے کی توفیق فرمائے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی عمر 3.5-4 سال ہے۔ اپنے والد گرامی حضرت ابو قحافہ، ابھی اس وقت آپ کے والد گرامی حالت کفر میں تھے، ابھی مسلمان نہیں ہوئے۔ آپ کی انگلی پکڑتے ہیں، بت خانے لے کے جاتے ہیں، بتوں کی وہ پوجا کرتے تھے، بتوں کو اپنا الہ مانتے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لیا، انگلی پکڑی، بت خانے لے گئے تو بیٹے کو فرماتے ہیں، بیٹا یہ جو ہمارا خدا ہے نا، یہ ہمیں روزی دیتا ہے، یہ ہمارا خدا جو ہے یہ ہمیں کپڑے دیتا ہے، یہ ہمارا خدا جو ہے یہ اولاد دیتا ہے، یہ ہمارا خدا جو ہے یہ بارش برساتا ہے۔ غرض یہ کہ اپنے اپنے قبیلے کے علیحدہ علیحدہ خدا تھے، اور انہوں نے اپنی اپنی حاجتیں مختلف خداؤں کے سامنے رکھ کے منواتے اور اپنا وقت گزارتے۔ ان کا خیال تھا کہ یہ ہمارے جو بت ہیں جن کو ہم اپنے ہاتھوں سے تراشتے ہیں، یہی ہمارے الہ ہیں، یہی ہمیں سب کچھ دیتے ہیں۔ ان کی عقلوں پر ایسا پردہ ڈلا ہوا تھا، جہالت اور بے راہ روی کا دور تھا۔ ان بے وقوفوں کو یہ پتہ تھا کہ ہم خود اپنے ہاتھوں سے ان کو تراشتے ہیں، یہ ہماری بات سن بھی نہیں سکتے، جواب بھی نہیں دے سکتے، ہماری کوئی حاجت روائی مشکل کشائی یہ نہیں کر سکتے، اس کے باوجود وہ ان کی پوجا کرتے۔ جہالت تھی۔ لیکن قربان جائے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی ذات پر آپ نے اس جہالت کے دور میں بھی آپ نے کسی بت کو سجدہ نہیں کیا، بالکل کوئی ایسا عمل نہیں کرتے جس سے اللہ اس کا رسول ناراض ہو۔ آپ توحید پرست تھے، بالکل توحید پر گامزن تھے۔ بچپن میں بھی آپ نے کوئی ایسا فعل، کوئی ایسا عمل نہیں کیا جو شرک ہو، بدعت ہو، اللہ کے حکم کے خلاف ہو۔ والد گرامی تعارف کروا رہے ہیں، تعارف کرواتے کرواتے وہ دور نکل گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے دیکھا کہ ابا جی دور چلے گئے ہیں، پھر ہاتھ میں پکڑ کے تو اس بت کو کہتے ہیں، اے بت، میرے ابا جی نے کہا ہے کہ یہ بیٹا میرا خدا ہمیں روٹی دیتا ہے، یہ خدا ہمیں کپڑے دیتا ہے، یہ خدا ہمیں اولاد عطا کرتا ہے، یہ ہمارا خدا بارش برساتا ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ہاتھ میں پتھر پکڑ کے اس بت کو مخاطب ہو کر کہتے ہیں، اگر تو خدا واقعی ہے، میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا کھلا، میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا کھلا۔
اگر تو کپڑے دیتا ہے میں ننگا ہوں مجھے کپڑا اڑا دے، تو میری فلاں حاجت کو پورا کر، میری فلاں حاجت کو پورا کر۔ جب کسی سوال کا جواب نہیں آیا، آپ فرماتے ہیں اگر تو میری مشکل کشائی نہیں کر سکتا، اگر میری حاجت روائی نہیں کر سکتا، مجھے کھانا نہیں کھلا سکتا، مجھے کپڑا نہیں پہنا سکتا، تو پھر مجھ سے اپنے آپ کو بچا لے، میں تجھے پتھر مار کر توڑنے لگا ہوں۔ کوئی جواب نہ آیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے۔ آپ نے فرمایا یہ بے ایمان، یہ بت جن کو یہ خدا بنائے بیٹھے ہیں، جن کی یہ پوجا پاٹ کرتے ہیں، یہ نہ تو سنتے ہیں، نہ جواب دیتے ہیں، نہ کھانا کھلاتے ہیں، نہ کپڑے پہناتے ہیں۔ آپ نے پتھر اس بت کے منہ پر مارا، پتھر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ اب پتھر جب ٹوٹا، اس کی آواز آپ کے والد کے کانوں میں پڑی۔ انہوں نے پیچھے مڑ کر دیکھا، میرے بیٹے نے ہمارے خدا کا ستیہ ناش کر دیا۔ پیچھے مڑ کے دیکھا نا کہ ابو بکر نے یہ کیا کیا ہے، ہمارے خدا کو توڑ دیا۔ آپ نے دور سے ہی آواز لگائی، ٹھہر جا میں ٹھیک کرتا ہوں تجھے۔ ابو قحافہ پیچھے دوڑے، سیدنا ابوبکر صدیق نے حضرت ابو قحافہ پیچھے پیچھے، آپ پیچھے پیچھے حضرت ابو قحافہ دوڑتے جا رہے ہیں، آگے آگے ابوبکر صدیق۔ جاتے ہی گھر میں داخل ہوئے، اپنی والدہ کی گود میں گھس گئے۔ والدہ محترمہ نے اوپر چادر ڈال لی، فرمایا بس بھی کرو، کیا ہو گیا بچے کو ڈانٹ رہے ہو؟ آپ فرماتے ہیں ذرا اس کو میرے حوالے تو کر، اس نے ہمارے خداؤں کا ستیہ ناش کیا، یہ خدا کو توڑ کے آ گیا، بت کو توڑ کے آ گیا، اس نے لگتا ہے یہ ہمارے خداؤں کے خلاف ہے۔ آپ فرماتے ہیں ابو قحافہ رک جاؤ، میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں، تجھے تو ابھی پتہ چلا ہے کہ یہ بتوں کے خلاف ہے، یہ تمہارے خداؤں کے خلاف ہے۔ مجھے اس اللہ کی عزت اور جلال کی قسمیں، جب یہ بچہ میرے پیٹ میں تھا میں بتوں کو پوجا کرنے کی کوشش کرتے تھے، یہ بچہ میرے پیٹ میں رہ کر مجھے کسی بت کے سامنے جھکنے نہیں دیتا تھا۔ یہ بچہ ابھی میرے پیٹ میں تھا، آپ کو تو اب پتہ چلا ہے نا کہ یہ بتوں کے خلاف ہے، بتوں کو توڑتا ہے۔ یہ ابھی بچہ میرے پیٹ میں تھا، میں اگر کسی بت کو سجدہ کرنے کی کوشش کرتی تو یہ بچہ مجھے سجدہ نہیں کرنے دیتا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جب پیدا ہوئے نا، ابھی چند گھنٹوں کے، تو آپ کی والدہ محترمہ فرماتی ہیں کہ مجھے غیب سے آوازیں آتی تھیں، مجھے غیب سے آوازیں آتی تھی کہ یہ بچہ کوئی عام نہیں ہے، یہ خاص بچہ ہے، جو اس نومولود بچے سے پیار کرے گا، محبت کرے گا، ہم اس کو جنت کی بشارت دیتے ہیں۔ جس طرح ہم پر نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، کلمہ فرض ہے نا، اسی طرح سیدنا ابوبکر صدیق، سیدنا عمر فاروق، سیدنا عثمان غنی، حضرت مولا علی، ان چاروں خلفائے راشدین کا ادب و احترام کرنا ہر انسان پر فرض ہے۔ اگر ان میں سے کسی ایک کی بھی بے ادبی اور گستاخی کرے گا تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔